فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تعلیمی اداروں میں داخلے سے لے کر آدھار کارڈ بنانے تک ہر چیز کی بنیاد اب برتھ سرٹیفکیٹس بننے جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت تمام قسم کے مقاصد کے لیے پیدائش کے سرٹیفکیٹس کو ایک دستاویز کے طور پر تسلیم کرے گی۔ پیدائشی سرٹیفکیٹ کو اب تمام قسم کے کاموں کے لیے واحد تصدیقی دستاویز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ، ڈرائیونگ لائسنس، آدھار کارڈ، ووٹر کارڈ کے لیے درخواست، شادی کا رجسٹریشن۔ نیا ترمیم شدہ قانون 1 اکتوبر 2023 سے نافذ العمل ہوگا۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ نے گزشتہ مانسون اجلاس میں پیدائش اور موت کے اندراج ترمیمی ایکٹ 2023 کو پاس کیا تھا۔ رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ ترمیمی ایکٹ 2023 کی دفعہ 1 ذیلی دفعہ 2 کے ذریعے حاصل اختیارات کے استعمال میں مرکزی حکومت 1 اکتوبر 2023 سے اسے نافذ کر رہی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ ترمیمی ایکٹ 2023 ایکٹ کے نافذ ہونے کی تاریخ کو یا اس کے بعد پیدائش کے سرٹیفکیٹ کو تاریخ اور جائے پیدائش ثابت کرنے کے لیے ایک دستاویز کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تعلیمی اداروں، ڈرائیونگ لائسنس، ووٹر کارڈ، شادی کے رجسٹریشن، مرکزی یا ریاستی حکومت یا لوکل باڈی یا پبلک سیکٹر باڈی یا مرکزی ریاستی حکومتوں کے ماتحت کسی بھی قانونی یا خود مختار ادارے میں ملازمت کے لیے بھی پیدائش کا دستاویز پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت رجسٹرار جنرل آف انڈیا کو رجسٹرڈ پیدائش اور اموات کی قومی ڈیٹا بیس کو برقرار رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ چیف رجسٹرار ریاستوں کی طرف سے مقررہ کردہ رجسٹرار مقامی علاقوں میں ریاستوں کے ذریعے مقرر کردہ قومی ڈیٹا بیس کے ساتھ پیدائش اور موت کے اعداد و شمار کا اشتراک کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہر ریاست کو ریاستی سطح پر اس طرح کی ڈیٹا بیس کو برقرار رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اسکولوں کے بچوں کو دوپہر کے کھانے کی اسکیم کی طرح ناشتے کی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری اور حکومت کے زیر انتظام چلائے جانے والے تمام اسکولوں میں اول سے 10ویں جماعت کے طلبہ کو ناشتہ فراہم کیا جائے گا۔ چیف منسٹر بریک فاسٹ اسکیم کے نام سے ناشتہ فراہم کرنے کی یہ اسکیم 24 اکتوبر کو دسہرہ کے موقع پر شروع کی جانے والی ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر محکمہ تعلیم کو اس اسکیم پر عمل آوری کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں عنقریب سرکاری سطح پر میڈیکل کالجز کی تعداد 34 ہو جائے گی اور ریاست کے ہر ضلع میں میڈیکل کالج کے قیام کا خواب پورا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت سرکاری سطح کے 26 میڈیکل کالجز کارکردہ ہیں اور آئندہ تعلیمی سال سے مزید 8 کالجز میں تعلیم کا آغاز ہو جائے گا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں صحت کے شعبے میں بہتر انفراسٹرکچر سہولتوں کے معاملے میں ملک کے لیے مثال قائم کی ہے اور میڈیکل کالجز کا جال بچھاتے ہوئے ریاست میں وائٹ کوٹ انقلاب برپا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کریم نگر، کاماریڈی، کھمم، بھوپال پلی، آصف آباد، نرمل، سرسلہ، وقار اور جنگاؤں میں چیف منسٹر KCR نے نئے میڈیکل کالجز کا افتتاح انجام دیا ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن پر حکومت کی توجہ متعلق سے سوال پر ہریش راؤ نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ سے قبل متحدہ آندھرا پردیش میں صرف 5 گورنمنٹ میڈیکل کالجز تھے، ان میں سے 3 آزادی سے قبل قائم کیے گئے۔ گزشتہ 7 دہائیوں میں سرکاری سطح پر صرف 2 میڈیکل کالجز کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے 2016-17 میں حکومت نے محبوب نگر اور سدی پیٹ میں میڈیکل کالجز کے قیام کے ذریعے نئی تحریک شروع کی۔ حیدرآباد میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کی موجودگی میں YSR تلنگانہ کو کانگریس میں ضم کیا جائے گا اور YS شرمیلا کو پارٹی میں شامل کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کی سابق چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی کی بیٹی YS شرمیلا کانگریس میں شامل ہو سکتی ہیں اور جلد ہی اپنی YSR تلنگانہ پارٹی کو اس میں ضم کر سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی بہن شرمیلا کے 17 ستمبر کو حیدرآباد کے قریب کانگریس کی میگا ریلی میں موجود ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
ضلع نرمل BRS صدر و رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی کی قیامگاہ واقع بھینسا منڈل کے موزے دے گاؤں میں بھینسا شہر کے متوطن یاسین بی روجا مرحوم محبوب خان نامی خاتون کو علاج و معالجے کے لیے منظورہ CM ریلیف فنڈ کا چیک افراد خاندان کے حوالے کیا گیا، جس کی منظوری کے لیے بھینسا کے سینئر BRS قائد عبدالواحد اور عبدالواسع رسول سابق ٹاؤن BRS یوتھ صدر نے مقامی رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی سے نمائندگی کی تھی، جس پر رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 55,000 روپے منظور کروائے اور بھینسا کے BRS سینئر قائد عبدالواحد و دیگر کو اپنی قیامگاہ طلب کرتے ہوئے منظورہ چیک حوالے کیا، جس پر استفادہ کنندگان کے افراد خاندان نے حکومت تلنگانہ اور رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سسودیا کی دہلی ایکسائز پالیسی کے 2 معاملات میں ضمانت کی درخواستوں کو 4 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور SVN بھٹی کی بینچ نے اس معاملے کو اس وقت ملتوی کر دیا جب سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے سسودیا کی طرف سے پیش ہونے کے بعد کہا کہ انہیں اس معاملے پر بحث کرنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے درکار ہے۔ سنگھوی نے کہا، اگرچہ میں جیل میں ہوں، ہم دونوں فریقوں نے اتفاق کیا ہے، کم از کم میری طرف سے سماعت میں 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے۔ یہ معاملہ فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ نے عدالت میں کہا، اس کیس کی سماعت بورڈ کے اختتام پر یا اگلے ہفتے جمعرات کو ہو سکتی ہے۔ سنگھوی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جب بھی یہ کیس یا ستیندر جین کا معاملہ آتا ہے تو اس کیس کی خوبیوں پر ایک اخباری مضمون آتا ضرور ہے۔ ملک بھر کی کئی ریاستوں میں بارش کے بعد موسم تبدیل ہو گیا ہے۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کہا کہ بارش کے حوالے سے کئی ریاستوں میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دراصل جنوب مغربی مدھیہ پردیش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں اگلے 3 دنوں تک شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی NCR میں آج مطلع دن بھر ابرآلود رہنے کا امکان ہے اور کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق دہلی میں اگلے 5 دنوں تک مطلع ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے حزب اختلاف کے اتحاد انڈیا کے مبینہ طور پر BJP کے حامی ٹیلی ویژن اینکر کا بائیکاٹ کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا۔ راشٹریہ جنتا دل RJD لیڈر دہلی سے واپسی کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے دہلی میں منعقدہ انڈیا اتحاد کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جس میں کچھ ٹیلی ویژن اینکرز کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھی اور کابینہ کے وزیر چندر شیکھر کو بھی رام چرت مانس پر ان کے متنازع ریمارکس پر سرزنش کی۔ جب تیجسوی سے اپوزیشن اتحاد کے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، متعلقہ ذیلی کمیٹی نے ایسے لوگوں کے ذریعے منعقد پروگرام میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا جو BJP کے کٹر حامی ہیں اور بحث کو اشتعال انگیز موڑ میں موڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حزب اختلاف کے اتحاد کے اس فیصلے پر مرکز میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کچھ صحافتی تنظیموں نے بھی اس پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بہار کے محکمہ تعلیم کو سنبھالنے والے چندر شیکھر کے بیان پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کے غیر ضروری تنازعہ پیدا کرنے سے گریز کریں اور اپنے محکمے کے کام کاج پر توجہ دیں۔ کیرلا کے کوزیکوڈ میں نیپا وائرس نے دستک دی ہے۔ اب تک 4 کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ 2 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کنور، وائناڈ اور ملا پورم میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی 7 گرام پنچایتوں کو کنٹینمنٹ زون بنایا گیا ہے۔ ان علاقوں اور یہاں کے اسپتالوں میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوزیکوڈ کے ضلع مجسٹریٹ نے مذکورہ 7 پنچایتوں کے تمام تعلیمی ادارے، آنگن واڑی مراکز، بینک اور سرکاری اداروں کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک صرف ادویات اور ضروری سامان فروخت کرنے والی دکانیں کھولنے کی اجازت ہے۔ کیرلا میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کی ٹیم نیپا وائرس کی تحقیقات کرے گی۔ NIV ٹیم کوزیکوڈ میڈیکل کالج میں چمگادڑوں کا سروے بھی کرے گی۔ نیپا وائرس زونوٹک انفیکشن کی ایک قسم ہے جو جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ 17 ستمبر کے موقع پر ان کی سربراہی میں G20 اجلاس کی کامیابی اور چندریان 3 کی شاندار کارگزاری کے حوالے سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینئر سیکنڈری اسکول میں ایک شاندار تہنیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ دہلی حج کمیٹی کی چیئرپرسن کوثر جہاں کی خصوصی پہل پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کی سرپرستی میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سینئر سیکنڈری اسکول کی طالبات، اساتذہ اور
स्टाफ नेज बड़ी तादाद में मुस्लिम मुआशरे की दीगर खवातीन और नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। कौसर जहां और वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की खुशहाली और खैर सगाली और समाज के कमजोर और पसमानदा तबकात खुसूसन मुस्लिम खवातीन की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए किए गए इक़दामात पर वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम का आगाज कलाम खिरात कलाम पाक से हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।